ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی کو جس نے اپنے گلے لگایا وہ برباد ہو گیا۔ دنیا میں جو رہا وہ کامیاب ہو گیا، لیکن جس کے اندر دنیا آ گئی وہ برباد ہو گیا۔ اس کا ایک واضح مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کا دنیا میں رہنا یا دنیا کا انسانوں کے اندر رہنا، دونوں میں کیا فرق ہے۔ ایک زہر ہے، زہر جب تک باہر ہے آپ کو کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے، آپ اس کو صحیح چیز میں استعمال کیجئے، آپ کو کچھ گھاٹا ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن اسی زہر کو آپ پی جائیے، زہر جب آپ کے اندر آ جائے تو زہر اپنا کام تمام کر کے وہ آپ کی زندگی کو برباد کرنے پر لگ جاتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ٹھیک ویسے ہی دنیا ہے۔ آپ دنیا میں رہیے اور جو بھی جائز طریقے سے جو بھی کام ہے، جو بھی چیز ہے آپ کیجئے، لیکن اگر آپ کے اندر دنیا آنا شروع ہو جائے اس وقت سمجھ جائیے کہ جس طرح ایک آدمی کچھ غلط چیز کھا لیتا ہے تو پیٹ کے اندر اس کا بڑبڑی شروع ہو جاتا ہے اور انسان پریشان ہو جاتا ہے اور ٹوائلٹ کمنگ گوئنگ کرنے لگتا ہے، نہ بستر پہ سو سکتا ہے اور نہ کہیں رک سکتا ہے، اس کو چین نہیں، اس کو سکون نصیب نہیں ہو سکتا۔ ویسے ہی جب انسان کے اندر دنیا آ جائے، وہ انسان اگر پیسہ والا ہے تو اس کو کیسے بچائے گا، اس کی حفاظت کیسے کرے گا، اس کو بچا کے کیسے رکھے گا، اس لیے وہ پریشان رہے گا۔ اور جس کے پاس نہیں ہے اور دنیا کو پورے اندر ڈالنا چاہتا ہے تو انسان سوچے گا کہ چاہے ہمارے پاس جیسے بھی ہو، اس کی صورتیں جو بھی ہوں، ہم کو کسی طرح مال ملنا چاہیے، وہ انسان بھی پریشان رہتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اگر دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی، اگر دنیا کی کوئی قدر و قیمت ہوتی، اگر دنیا قیمتی چیز ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کا دعویٰ پیش کیے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہوا تو اس وقت مشرکین اہل مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کرنے کے لیے آئے کہ دیکھیے آپ بہت نقصان میں چلے جائیں گے، لوگوں سے آپ کی دشمنی ہو جائے گی، آپ کے ساتھ بڑی پریشانیاں آ جائیں گی، آپ ان چیزوں سے بچیے اور آرام کی زندگی اگر آپ گزارنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے پاس چند چیزیں لے کر آئے ہیں، اگر آپ نے قبول کر لیا تو آپ کی زندگی بالکل جنت نما بن جائے گی۔ کیا پیشکش تھی؟ اے محمد، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا سردار بن جائیں، آپ ہمارا لیڈر بن جائیں، ہم آپ کو اپنا لیڈر ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کو بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں، آپ کو ذرہ برابر بھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ اور مطالبہ پیش کیا، کیا پیش کیا؟ اے محمد، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مکہ کی سرزمین میں جو سب سے خوبصورت لڑکی ہے آپ کا نکاح ان سے کرا دیتے ہیں، آپ مان جائیے، آپ برائی کو روکنا چھوڑ دیجئے، آپ کو جو ہے اتنی خوبصورت لڑکی ملے گی جو مکہ کے اندر سب سے خوبصورت ہوگی، اس سے آپ کا نکاح کرا دیں گے۔ اگر آپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، آپ کو جن آسوب ہو گیا ہے، اگر آپ کو کچھ بیماری ہو گئی ہے تو آپ کو
بڑے سے بڑے طبیب کے پاس لے جائیں گے، ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، آپ کا علاج کرائیں گے۔ آپ جو ہم پیش کرتے ہیں، آپ آرام کی زندگی، عیش کی زندگی، آپ کو کبھی پریشانی نہیں آئیں گی، آپ کو دولت بھی مل جائیں گی، خوبصورت بیوی بھی مل جائیں گی، اور آپ کو کوئی ٹینشن نہیں رہے گا، آپ خوشی خوشی زندگی گزاریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے قبول کر لیتے، طائف والوں نے پتھر مارا، اگر بادشاہ بن جاتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے کہ ہم عیش کی زندگی گزاریں گے، تو کفار مکہ جو اتنی تکلیفیں پہنچائیں، اتنا ستایا، تو یہ پریشانیاں نہیں آتی۔ شعیب ابی طالب کے اندر 3 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مسلمان ہوئے تھے، ان لوگوں کو اتنا تڑپایا گیا، اتنا ستایا گیا، ان سے رشتے ناتے توڑ دیے گئے، ان سے لین دین بند کر دیا گیا، ان سے شادی بیاہ کا معاملہ ختم کر دیا گیا، اور اس طرح بائیکاٹ کیا کہ کوئی بھی ان کے پاس نہ سامان خریدے گا نہ بیچے گا، اس سے کوئی بات تک نہیں کرے گا۔ اس طرح پریشانی آ گئی تھی مسلمانوں کے پاس۔ شعیب ایک گھاٹی، جس کو ہم لوگ بولتے ہیں کہ گڑھا، ایک جگہ، وہاں پر مسلمانوں کو 3 سال تک بند رکھا گیا۔ کتنے سال تک؟ 3 سالوں تک مسلمانوں کو وہاں بند رکھا گیا۔ کھانا پینا ختم ہو گیا، غلہ ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں بچا، مسلمانوں کو پتے کھانے پڑے۔ آپ نے کبھی پتے کھائے؟ 1 دن 2 دن؟ کسی نے 1 دن بھی پتے کھا کر زندگی گزارے؟ نہیں۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں آج ہم پریشان ہیں، دنیا کے پیچھے مگن اس قدر ہیں کہ ہم بالکل بھول چکے ہیں کہ ہم انسان بھی ہیں یا نہیں ہیں، ہم انسانیت کے راستے پہ ہیں یا نہیں ہیں۔ بالکل ہم مال چاہے جدھر سے بھی آ جائے، جیسے بھی آ جائے، بس روب جمانے کے لیے، دھوس جمانے کے لیے، انسان عزت کے لیے، انسان سب سے بڑا اپنے آپ کو بہادر ثابت کرنے کے لیے، سب سے بڑا بزنس مین ثابت کرنے کے لیے، اور سب سے بڑا مالدار خود کو ثابت کرنے کے لیے مقابلے میں تلا ہوا ہے۔ شعیب ابی طالب میں جہاں پر مسلمانوں کا بائیکاٹ کر کے رکھا گیا تھا، وہاں پر اس قدر دشواریاں آنے لگی، اس قدر پریشانیاں آنے لگی، کھانا پینا سب کچھ ختم ہو گیا۔ چمڑے تھے، چمڑے، اس کو بھگا بھگا کر مسلمان چوستے تھے، کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے۔ بچوں کی رونے کی آواز، عورتوں کی چیخنے کی آواز اس قدر تھی کہ اس گھاٹی سے دور دور تک آواز آتی تھی کہ وہاں پر بچے تڑپ تڑپ کر رو رہے ہیں۔ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، پتے کھا رہے ہیں، چمڑے کو بھگا بھگا کر چوس رہے ہیں۔ کتنے دن تک چوسیں گے آپ؟ کتنے دن تک پتوں کو کھا کر ہجم کریں گے آپ؟ یہ سب تکلیفیں، یہ سب دشواریاں اور یہ سب مشکلات کا سامنا آخر انہوں نے کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ وَمَّا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کچھ نہیں ہے، صرف دھوکے کا سودا ہے۔ ابھی آپ کے پاس سب کچھ ہے، ابھی تھوڑا سا ٹھوکر لگ جائے، آپ روڈ پہ گر جائیں، لوگ کنارے سے دیکھیں گے، فوٹو لیں گے، گزر جائیں گے، اور آپ تڑپ تڑپ کر وہاں پر دم توڑ دیں گے، ایک گلاس کوئی پانی تک نہیں دے گا۔ آپ قبرستان پہنچ جائیں گے، کچھ دن کے بعد آپ کے جوڑ چھوٹنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے گوشت گلنا شروع ہو جائیں گے، آپ کی ہڈیاں پسلیاں الگ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ 2-3 دنوں کے اندر آپ کے اوپر کیڑے مکوڑے چلیں گے۔ یہ ہے دنیا۔ آپ کے جسم میں پھٹے پرانے کپڑے بھی ہیں، گھر والے اتار لیں گے۔ یہ ہے دنیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ انسان آج نہ جانے مال و دولت کے لیے دنیا میں، اور دنیا کو اپنے اندر اس قدر گھسانے لگا، ڈالتے جا رہا ہے، اس کے لیے کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، صبر ہی نہیں ہے۔ ارے بھائی، میں اتنا جو کچھ کر رہا ہوں، میرے ساتھ کیا جائے گا؟ آپ کے ساتھ کچھ نہیں جائے گا، بس آپ کے ساتھ آپ کا ایمان جائے گا۔
قبرستان پہنچا کر کھاٹ بھی واپس لے کر آ جاتے ہیں، قبرستان پہنچا کر کدالی پھاوڑا بھی واپس لے کر آ جاتے ہیں، قبرستان پہنچا کر اگر کچھ لکڑیاں بھی بچ جائے تو انسان واپس لے کے آ جاتا ہے۔ اور اگر آپ نے زمین جائیداد چھوڑ کر نہیں گئے تو بچے اس لیے روتے ہیں کہ اب ہمارا کیا ہوگا، بیوی اگر جوان ہے شوہر کا انتقال ہو جائے اس لیے روتی ہے کہ اب میرا کیا ہوگا۔ اگر مال و دولت زیادہ ہے تو کچھ نادان آپ کے بچے ایسے بھی ملیں گے کہ 1 سال کے بعد آپ کی قبر کہاں پر ہے وہ جگہ بھی بھول جائیں گے، یاد نہیں ہوگا بیٹے کو۔ آپ پوچھ کے دیکھیے گا کسی آدمی کو جس کا انتقال ہو گیا 2-3 سال پہلے، جاؤ بھائی آپ کا ابو جی کا امی کا قبر کہاں ہے، ذرا تھوڑا دعا کر کے آؤ، استغفار کر کر آؤ، وہ کہے گا کدھر ہے جی، وہ ملتا ہی نہیں ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، تو دنیا بالکل دھوکے کا سودا ہے۔ اگر دنیا کی کوئی قدر قیمت ہوتی تو خلفائے راشدین اپنی زندگی میں بھی اور مرتے وقت بھی وہ صرف دنیا 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 کا کر چیختے چلاتے اور حاصل کرنے کے لیے میدان جنگ میں جاتے۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت کا صرف واقعہ کو لے لیجئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے صف میں آگے بڑھتے ہیں اور ابو لولو مجوسی غلام مار دیتا ہے کھنجر، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 4 بار نہیں، 5 بار نہیں، 6 بار ایسا خنجر، ایسی تلوار جس میں زہر لگے ہوئے ہیں، اور مارتے ہیں مارتے ہیں مارتے ہیں، اور ایک زخم بالکل زیر ناف لگتا ہے یہاں پر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر جاتے ہیں، خون میں تڑپ رہے ہیں، جسم سے خون بہ رہا ہے، بہ رہا خون، اور گر گئے۔ لیکن اس وقت انہوں نے یہ نہیں کہا میرا بیٹا عبداللہ کدھر ہے، میرے بیٹیاں کدھر ہے، میرے بچے کدھر ہے، میرے زمین جائیداد کدھر ہے۔ کیا کہا انہوں نے کہ میرے بھائیوں عبد الرحمن بن عوف کدھر ہے، ذرا اس کو بلاؤ تاکہ نماز پڑھا دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، خون رس رہا ہے، خون بہ رہا ہے، خون میں لت پت ہیں، اور زندہ رہنے کی کوئی امید نہیں ہے کیونکہ 6 زخم لگے ہوئے ہیں۔ ایسے وقت بھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ میرے بیوی بچے کو بلاؤ، نہیں کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے بھائیوں عبد الرحمن بن عوف کہاں ہے، ذرا ان کو بلاؤ تاکہ وہ نماز مکمل کر دے، نماز پڑھا دے۔ سبحان اللہ، عمر بن خطاب وہیں پر پڑے رہتے ہیں۔ نماز ختم ہوتے اس کے بعد بیٹے کو کہتے یا عبداللہ اخرج فانظر من قاتلنی، دیکھو تو کہ مجھے کس نے مارا، ذرا جا کر پتہ کرو۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جس کے تعلق سے اگر ایک واقعے کو پڑھیں گے تو آپ دنیا کو بھول جائیں گے، جن کی خلافت، جن کی حکومت ہزاروں میل تک ہے، جن کی حکومت ہزاروں لوگوں پر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایسی ان کی حالت تھی کہ بیوی سے ان کے مرنے کے بعد جب پوچھا گیا کہ ان کی زندگی کیسی تھی بتاؤ، انہوں نے کہا کہ وہ دن بھر روزے رکھتے تھے، رات بھر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ایک رات کو جب میں ان کے پاس گئی تو وہ اس قدر سسک سسک کر بلک بلک کر رو رہے ہیں جیسے کوئی چڑیا اگر بارش میں بھیگ جائے اپنے پنکھ کو جھاڑتے ہیں، ویسے جسم میں آنسو اس قدر پورے بہہ چکے ہیں کہ وہ آنسو کو پوچھ رہے ہیں، اس قدر دہاڑ مار مار کر رو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن حاکم بننے سے پہلے، بادشاہ بننے سے پہلے، خلیفہ بننے سے پہلے اس قدر وہ ناز و نعم میں تھے، اس قدر وہ مال و متاع میں تھے کہ بہترین خوشبو لگاتے تھے۔ بادشاہت کی زندگی تھی، بہترین زندگی تھی، لیکن جب بادشاہت مل جاتی ہے، خلیفہ بن جاتے ہیں تو اس قدر خطبہ جمعہ میں پڑھ کر روتے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آخر کیا بات ہے کہ آپ اس قدر کیوں روتے ہیں، اس قدر کیوں روتے ہیں۔ بیوی پوچھتی ہے آپ اس قدر کیوں روتے ہیں، ارے خوشی کی بات ہے آپ خلیفہ بن گئے۔ کہتے ہیں کہ میں لوگوں کا خلیفہ بن گیا، میں انسانوں کا خلیفہ بن گیا، میں مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا، اس میں غریب لوگ بھی ہیں، اس میں یتیم لوگ بھی ہیں، اس میں بیوہ بھی ہیں، اس میں کمزور لوگ بھی ہیں۔ یہ سارے کے سارے لوگ جب قیامت کے دن مجھے پوچھیں گے
کہ میرا بچہ تڑپ رہا تھا، میری بیوی بلک رہی تھی، میں پریشانی میں تھا، اگر کسی ایک بندے کا بھی ہاتھ میرے گریبان تک قیامت کے دن پہنچ گیا تو میں تو جہنم میں چلا جاؤں گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بتاتا ہوں آپ کو۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں حضرت عمر خطاب نے کہا کہ ایک ہم لسٹ بناؤ کہ غریب لوگ کون ہیں۔ کوفہ سے کچھ وفد آنے کے بعد کہا کہ غریب لوگوں کی لسٹ بناؤ کہ اس میں غریب کون کون لوگ ہیں۔ جب غریب لوگوں کی لسٹ بناتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام ہے۔ وہ کون تھے؟ گورنر تھے، اس کو کوفہ صغیر کہا جاتا تھا اس وقت۔ کوفہ کے گورنر تھے، یعنی کوفہ کے حاکم تھے، کوفہ کے بادشاہ تھے، لیکن غریب لوگوں میں ان کا نام آتا ہے، غریب لوگوں کا نام آتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند پیسے بھیجے، 1000 درہم بھیجے کہ جائیے اور اس کو پہنچا دیجیے۔ جب ان کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے تو فوراً سسک سسک کر رونے لگتے ہیں اور اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون پڑھتے ہیں۔ آج اگر ہمارے پاس مال آ جائے، چاہے جیسے بھی ہو، جس راستے سے بھی ہو، ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہم تو کامیاب ہو گئے۔ حضرت سعید بن عامر کے پاس سے بھی یہ مال پہنچنے کے بعد اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون زور سے پردہ سسک کر رونے لگتے ہیں۔ بیوی نے کہا کیا ہوا جی، آپ کیوں رونے لگے؟ کیا ہوا؟ کیا بہت بڑا حادثہ ہو گیا؟ کہ نہیں، کیا خلیفہ کے اندر؟ نہیں، اس سے بڑا حادثہ ہو گیا۔ یہ کیا ہوا جی؟ کہ مسلمانوں کی شکست ہو گئی کیا؟ کافروں نے مسلمانوں کو قتل کر دیا کیا؟ نہیں، اس سے زیادہ خطرناک معاملہ ہو گیا، میرے گھر میں جہنم کا سامان آ گیا، میری بربادی کا سامان آ گیا۔ پیسے آئے تو خوش ہونا چاہیے، لیکن آخرت کا اتنا خوف اور دنیا سے اتنی نفرت کہ دنیا تو دھوکے کا سودا ہے ہی، میں اس سے کیوں دل لگاؤ بھائی؟ رونے لگے۔ بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ ایک پہلے وعدہ کرو کہ جو مصیبت میرے گھر میں آئی ہے اس کو میں دور کرنا چاہتا ہوں، تم ساتھ دینا چاہو گے؟ کہا کہ بالکل۔ کہا کہ کچھ پیسے آئے ہیں، میں اس کو ابھی تقسیم کر دینا چاہتا ہوں، میں اس کو گھر میں رکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، خلفائے راشدین میں یہ کیفیت تھی کہ اگر کچھ پیسے اگر زکوٰۃ کے آ گئے، اگر کچھ پیسے خیرات کے آ گئے، اگر بیت المال کے آ گئے تو رات بھر کروٹ بدلتے، ان کو نیند نہیں آتی کہ پتہ نہیں یہ مسلمانوں کا مال اور یہ مسلمانوں کی دولت، غریب و بیواؤں کے مال میرے بستر پہ رہے، میرے گھر پہ رہے، اگر اس حالت میں موت ہو جائے رب کو میں کیا جواب دوں گا؟ دنیا سے اس قدر نفرت تھی، اس قدر۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تعلق سے کوفہ والوں نے 4 شکایت کی۔ ایک شکایت تو یہ کی کہ وہ تو بہت 9 بجے دن سے گھر سے نکلتے ہیں۔ پوچھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بات ہے، آپ دیر سے گھر سے نکلتے ہیں؟ کہا کہ دراصل میں تو بادشاہ ہوں، میں تو یہاں کا گورنر ہوں، لیکن میرے گھر میں کوئی نوکر نہیں ہے، میری بیوی بہت بیمار ہے، میری بیوی بہت بیمار ہے، میں ان کی ذمہ داری بھی نبھاتا ہوں، خود آٹا پیستا ہوں، اس کو گوندتا ہوں، روٹی بناتا ہوں اور بیوی کے بھی کپڑے دھوتا ہوں، تب تک تاخیر ہو جاتی ہے، پھر اشراق کا وقت ہو جاتا ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، اس کے بعد گھر سے نکلتا ہوں۔ دوسری شکایت انہوں نے یہ کی، کہا کہ رات کو نکلتے ہی نہیں ہیں۔ کہا بتائیے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ بادشاہ ہیں لیکن رات کو نکلتے ہی نہیں ہیں۔ کہا کہ میری پریشانی یہ ہے کہ دن بھر میں لوگوں کی ذمہ داری کو نبھاتا ہوں، لوگوں کے کام میں دوڑتا بھاگتا رہتا ہوں، مجھے اللہ کو یاد کرنے کے لیے زیادہ وقت نہیں ملتا ہے، صرف میں نماز پڑھ لیتا ہوں، لیکن رات کو میں خود کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہوں، میں رات بھر اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ دنیا میں لوگوں کو راضی کرتے کرتے کہیں پر مجھ سے غلطی ہو گئی ہوں گی، کسی بھائی کو میں نے تکلیف پہنچائی ہوگی، اللہ کو ناراض کیا ہوں گا، اسی لیے رات کو میں رات بھر اللہ کے حضور میں روتا ہوں کہ پروردگار اگر مجھ سے کچھ بھی خدمت خلق میں، لوگوں کی خدمت کرنے میں کچھ کمی رہ گئی، اللہ ہم کو معاف کرنا، اسی لیے میں رات بھر اللہ کی عبادت کرتے رہتا ہوں۔ لوگوں نے اور شکایت کی کہ مہینے میں 1 دن ایسا ہوتا ہے کہ یہ تو گھر سے نکلتے ہی نہیں ہیں۔ کہا آپ کے بارے میں یہ شکایت آئی کہ آپ مہینہ میں 1 دن گھر سے نکلتے نہیں ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا جواب ہے؟ کہا کہ میں تو کچھ کہنا نہیں چاہ رہا تھا، میں اپنے عیب کو چھپانا چاہ رہا تھا،
میں اپنی کمزوری کو چھپانا چاہ رہا تھا عمر بن خطاب، لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ صرف میرے پاس ایک ہی جوڑا کپڑا ہے۔ کتنے جوڑے کپڑے ہیں؟ میرے پاس صرف ایک ہی جوڑا کپڑا ہے، مہینے میں ایک بار میں اس کو دھوتا ہوں، اس کے بعد اس کو سکھانے تک عصر کا وقت ہو جاتا ہے، اس کے وقت شام میں اس کپڑے کو پہن کر کسی طرح گھر سے نکلتا ہوں۔ میرے پاس ایک ہی جوڑے کپڑے ہیں۔ وقت کے بادشاہ ہیں، کس قدر ان کو دنیا سے نفرت تھی، اور آج ہمیں کس قدر دنیا سے محبت اور آخرت سے نفرت ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، وقت ہو چلا ہے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک شکایت انہوں نے یہ بھی کی کہ یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ کہا کہ اس کا کیا جواب ہے؟ آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی، بے ہوش ہونے پر بھی کوئی شکایت کرتا ہے؟ نہیں، اس وقت کے مسلمان بھی اس طرح غیور تھے، اس وقت کے حاکم بھی اس قدر غیور تھے کہ ایک لمحہ بھی مسلمانوں کی خدمت سے غفلت ان کو برداشت نہیں تھا۔ میرے اسلامی بھائیوں، کہتے ہیں کہ اس کا کیا جواب ہے؟ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سولی پہ چڑھایا جا رہا تھا، جب ان کے جسم کو نیزہ سے جب سوراخ کیا جا رہا تھا، ان کے جسم کے ٹکڑے کیے جا رہے تھے، اس وقت میں مسلمان نہیں تھا، میں مشرک تھا، میں کافر تھا، اور میں بھی اس میں شامل تھا۔ اسی لیے جب اس منظر کو مجھے یاد آتا ہے تو اس وقت مجھے غشی طاری ہو جاتی ہے، میں بے ہوش گر جاتا ہوں۔ وہ منظر جب مجھے یاد آتا ہے کہ میرے بھائی کو کاش کہ اس وقت میں مسلمان ہو گیا ہوتا، میرے بھائی کی میں عزت بچاتا، میرے بھائی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے تھے، نیزہ سے جسم کو چھید کر رہے تھے، سوراخ کر رہے تھے، اس وقت میں ان لوگوں کی مدد کر رہا تھا۔ مجھے جب وہ منظر یاد آتا ہے تو میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ قیامت کے دن رب پوچھے گا کہ تو نے ایک شخص کو برباد کرنے میں، اس کو شہید کرنے میں تو نے ساتھ دیا، تو قیامت کے دن میں رب کو کیا جواب دوں گا؟ مجھے یہ برداشت نہیں ہوتا، میں بے ہوش ہو گر جاتا ہوں۔ مجھے برداشت نہیں ہو پا رہا، میں بے ہوش ہو کر گر جاتا ہوں۔ یہ میری کمزوری ہے۔ لیکن آج اگر عام آدمی، اگر خاص آدمی بن جائے، ان کے پاس جوڑے بھی ہیں، ان کے پاس مال و متاع کی فراوانی ہوتی ہے، وہ ایک کپڑا آج پہنیں گے تو کل اس کو نہیں پہنیں گے۔ اس قدر دنیا میں مگن ہے، اس قدر دنیا میں مگن ہے، جب کو پتہ ہے کہ بس سانس نکلنے کے بعد کچھ بھی اس کے ساتھ نہیں جائے گا، سب یہیں پر دھرا رہ جائے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، انسان دنیا میں اس قدر مگن ہے، عام لوگ بھی، خاص لوگ بھی، عالم بھی، عوام بھی، سارے کے سارے لوگ اس قدر دولت کے پیچھے مگن ہے کہ نماز تک چھوڑ دیتے ہیں، جھوٹ تک بولنے سے ڈرتے نہیں ہیں، دغا بازی تک کرنے سے ڈرتے نہیں ہیں، دھوکے بازی تک کرنے سے ڈرتے نہیں ہیں، ہر قسم کی جتنی قسم کی برائی ہے سب میں اترنے کے لیے وہ تیار ہے، ہر قسم کی گندگی میں وہ پیر رکھنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اس کو دنیا چاہیے۔ بھائی کس کے ساتھ کیا گیا ہے کوئی تو بتائے؟ آپ کے ساتھ کیا گیا؟ آپ کبھی سوچے ہیں؟ راستے پہ نکلتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ آپ گھر واپس جائیے گا، اتنا تو کم از کم سوچ کے نکلیے کہ میں کس کے لیے کمانے جا رہا ہوں، میں کیا کمانے جا رہا ہوں، یہ دنیا کی کون سی چیز میں حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ یہی دنیا کی چیزیں، یہی برباد کرنے والی چیزیں جب آپ قبر میں چلے جائیں گے وہاں بھی آپ کو نوچنے لگیں گی، اور قیامت کے دن بھی آپ کو لہو اور پیپ بن کر آپ کو پینا پڑے گا۔ یہی وہ چیزیں ہوں گی جس کو آپ نے غلط طریقے سے حاصل کیا ہوگا۔ تو دنیا کے پیچھے نہ پڑیں، دنیا میں رہیں، لیکن دنیا کو اپنے اندر ہرگز نہ آنے دیں۔ اگر دنیا، میں نے شروع میں بہت سارے لوگ نہیں آئے تھے کہ جس طرح زہر کو آپ جب تک آپ کے ہاتھ میں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب آپ زہر کو پی جائیں گے مر جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، آپ کے اندر کو جلا کر خاک کر دیں گے۔ اسی لیے آپ دنیا میں رہیے، جتنی ضرورت ہے آپ دنیا کو حاصل کیجئے جائز طریقے سے۔ اگر آپ کہیں گے کہ پوری دنیا میرے اندر آ جائے تو آپ کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا الا التراب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھر سکتا، جب مرے گا اور مٹی دے کر آ جائیں گے تو اوپر سے جھڑ جھڑ کے مٹی گرے گی، انسان منہ کھولا رہے گا اور اس کے منہ پہ مٹی گرتی رہے گی، تبھی جا کے اس کا پیٹ بھرے گا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سبوں کو بہترین طریقے سے
زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہم سبوں کو دنیا میں رہنے کی توفیق عطا فرما اور دنیا کو اپنے اندر آنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم نے جو کچھ بھی کمایا اگر حرام طریقے سے ہے، پروردگار ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم نے جو بھی گناہ کیے پروردگار، ہم گنہگار ہیں لیکن ہم ہٹ درم اور سرکش نہیں ہیں، پروردگار ہم سبوں کی گناہوں کو معاف فرما۔